ایک صحابی نے حضور کا چہرہ نور دیکھا تو اس کو محسوس ہوا کہ کچھ بظاہر کمزوری ہے نبی پاک کے جسم اطہر پر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، چہرہ انور پر میں کچھ کمزوری کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ تو کریم فرمانے لگے 3-4 دن گزر گئے، میں نے کھایا کچھ نہیں۔ میرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ لوگوں نے سنت بھی اپنے اپنے حساب سے آسان اختیار کر رکھی ہے نا۔ 3-4 دن بیت گئے، کچھ نہیں کھایا۔ تو صحابی پہلے گھر گئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ پھر اپنے عزیزوں سے، پڑوسیوں سے، محلے داروں سے معلومات کی۔ جب کوئی چیز نہ ملی تو پھر بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں گئے، ایک باغ میں مزدوری کرنے چلے۔ اور مزدوری اس طرح کی کہ ایک ڈول پانی کا کنویں سے نکالتے کھیتوں اور پودوں کو دینے کے لیے تو ایک کھجور ملتی۔ انہوں نے اپنی چادر بچھا لی، گرمی بڑی سخت تھی اور محنت کرنے لگے، جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ ایک ڈول پانی کا نکالتے ایک کھجور ملتی، جب کچھ کھجوریں ان کی چادر پہ جمع ہوئی تو ان کو سمیٹا اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا یہ کرنے پر؟ توجہ ہے نوجوانوں کی میری بات پر؟ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ ہاتھوں پہ چھالے ہیں، وجود پر پسینہ ہے، اس قدر مشقت کر کے تم یہ کھجوریں لے کے آئے ہو، کس چیز نے مجبور کیا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ بڑے بڑے مشکل کام آسان کر دیتے۔ انسان پیار میں آگے بڑھتا چلا جاتا اور وہ بڑا کچھ کرتا۔ دیکھیے صحابہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اللہ کے راستے میں خیرات کرنا۔ حضرت صدیق اکبر اپنے وجود کے کپڑے بھی اتار کے لے آئے، بوری اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ آج کتنا مشکل ہے لوگوں کے لیے۔ اچھی طرح سمجھیے گا کہ جب محبت ہو جاتی ہے پھر نہ انفاق فی سبیل اللہ مشکل ہے، نہ جہاد مشکل ہے۔ پھر تو ایک بھائی کو حضور نے تیار کیا ہے تو دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، یہ قد میں بڑا ضرور ہے پر میری کشتی کرا کے دیکھ۔ تو سمجھ لے کہ نبی پاک کی محبت ہر مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے، پیار کر لے وہ میرے نبی پاک سے۔ یہ جو کہتے ہیں میں بے نمازی ہوں تو پیار کریں رسول پاک سے۔ حضور کہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نبی پاک سے پیار کرنے والا نماز نہ پڑھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نبی کریم سے محبت کریں گے تو بڑے سارے کام، قرآن سمجھنا، قرآن پڑھنا، دین کو سمجھنا، دین کی ڈیوٹی کرنا سب آسان ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضور سے پیار کریں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب وصال ظاہری کے بعد کا وقت آیا تو وہ وقت صحابہ بڑا سخت تھا، اور اس صدمے کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ سمجھدار، زیرک اور بہادر آدمی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے حضرت عمر۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے حضور کے وصال کے بعد کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو میں گردن اڑا دوں گا۔ پریشان تھے، اور صحابہ کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ اچانک حضرت صدیق اکبر آئے۔ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں اور حضور کے سب سے بڑے عاشق بھی ہیں، لیکن آتے ہی پہلے نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ نور میں داخل ہوئے، حضور کے مقدس پیشانی پر بوسہ دیا۔ آنسو تھے کہ بے اختیار ہی نکل گئے۔ جنہ دے دل بر جانی وچھڑن کون رووے پھر تھوڑا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہمارے یہاں نا بعض لوگ دعوی محبت کرتے ہیں، مشن کے ساتھ ہی نہیں بنتے۔ کہتے ہیں جی ہم بھی خادم ہیں، ہمارا بھی آپ سے تعلق ہے، لیکن کسی مشن میں اگر آپ ساتھ کہیں تو وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت بھی پوری کرنے والے اور مشن میں بھرپور ساتھ رہنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کے باہر نکلے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو دیکھا
اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے مچلتے اور بے چین جذبات کو دیکھا تو جناب ابو بکر صدیق نے سب کو بیٹھنے کا کہا۔ حضرت عمر ذرا شدت والے تھے جذبات کے تعلق سے، کہا بیٹھ جائیے، وہ نہ بیٹھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر فرمایا، میں نے کہا بیٹھ جائیے، حضرت عمر بیٹھ گئے۔ اب پتہ ہے حضرت سے صدیق اکبر نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی اور ساتھ فرمایا کہ جو تو عبادت کرتا تھا رسول پاک علیہ السلام کی، وہ سمجھ لے کہ حضور نے وصال فرمایا، اللہ کا وعدہ آیا اور یہ ظاہری پردہ ہوا، اور جو عبادت کرتا ہے اللہ کی تو وہ جان لے رب حی بھی ہے قیوم بھی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے آیت تلاوت کی تو ہمیں سمجھ آئی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے آیت تلاوت کی تو ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت آج ہی کے موقع کے لیے گویا نازل ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں ہمیں سمجھ آئی کہ ابو بکر صدیق ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ انہوں نے امت کو سنبھالا دیا، امت کو انہوں نے پوری طرح مضبوطی سے تھاما۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ صدموں کا بوجھ جتنا ان پر تھا کسی پر نہیں تھا، لیکن نظریات کو بھی تو بچانا ہے نا، مشن کی بھی تو بات کرنی ہے نا۔ وہ ساری راہیں جن کا تعین کر کے رسول پاک علیہ السلام نے امت کو عطا کیا ہے، ان سارے رستوں کا امت کے لیے کھلا اور واضح رہنا بھی تو ضروری ہے۔ تو ہر فتنہ جو حضور کے بعد سر اٹھاتا جناب ابو بکر صدیق اسے کچلتے۔ یہ جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سناتے ہیں نا، بہت زیادہ ہم بھی سناتے ہیں اور سنانی بھی چاہیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بھرپور حکومت کی ہے نا، اس کی بنیاد بھی جناب صدیق اکبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کا سر کچل کر، اٹھنے والی ہر اس بری ہوا کو دبا کر، حالات کو مضبوط کر کے پھر حکومت حضرت عمر فاروق کو دی ہے۔ اور پھر حضرت عمر کے لیے آسان تھا، فتنہ کوئی نہیں تھا، اب رستہ ہموار تھا، لہٰذا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس سلسلے کو چلایا۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جناب ابو بکر صدیق نظریات کی، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیر صاحب کے مرید ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی دکھ سکھ میں، کسی خدمت میں، کسی مشن میں، کسی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہوتے۔ وہ کسی خاندان کے ممبر ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں اپنا حق تو جتلاتے ہیں پر خاندان کی مشکلات میں ساتھ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ کسی جگہ شاگرد ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ سند ثابت کرنے کے لیے انہیں دکھانا پڑتا ہے کہ میں فلاں جگہ شاگرد ہوں، ورنہ کوئی معاملہ کوئی نہیں ہوتا۔ مشن کے ساتھ چلنا اور مشن کی ڈیوٹی کرنا اور مشن کی بابت آگے بڑھنا، یہ اصل کام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فدا بھی ہر وقت تھے، اور حضور کے مشن کے ساتھ باوفا بھی ہر وقت تھے۔ لہٰذا کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑی آنکھیں کھولنی چاہیے اور کام کو کام سمجھنا چاہیے، ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک درد بھی ہے، درد بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ غرض مندوں کا ہے، درد مندوں کا نہیں۔ اس میں لوگ غرض مند ہیں، ضروریات سے متعلقہ لوگ ہیں، درد مند نہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر۔ کیا بات ہے، کس چیز کو گوہر کہا؟ درد دل کو۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، گوہر۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے درد دل والے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سارا مکہ مخالف تھا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی سب حملہ آور تھے۔
ابن دغینہ ایک شخص تھا، اس نے حضرت صدیق اکبر کو پناہ دی اور کفار سے کہا کوئی ان کے قریب نہ آئے، خبردار میں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، جو کسی کو پناہ دے دیتا تھا لوگ سمجھتے تھے اب اس کی عزت اس کی عزت ہے، اب اگر ہم نے اس نے پناہ دی ہے، اس کو کوئی تکلیف دی تو اس کی ریٹ کو ہم نے چیلنج کیا۔ ابن دغنہ نے پناہ دے دی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاہدے پر پناہ دی کہ آپ باہر نکل کے نماز نہیں پڑھیں گے، باہر نکل کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، آپ اندر اپنے گھر کے اندر رہیں گے اور وہاں آپ قرآن شریف پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے اور پڑھ کے اس درد سے روتے کہ قریش کی عورتیں اور بچے آپ کے گرد جمع ہو جاتے، قرآن سننا ہے۔ میرے اصحاب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے جو بات تم پہ طاری نہیں ہو رہی وہ کسی اور پر کیسے ہوگی، جس نے تمہیں مزہ نہیں دیا جس بات نے، وہ کسی اور کو کیا دے گی۔ قرآن مجید جب آپ پورا مزہ لے کے نہیں پڑھ رہے، آپ کسی مجبوری کے تحت اسے دیکھ رہے ہیں، تو وہ دوسرے پر کیسے طاری ہوگا۔ آپ جب اس کا ذوق لیتے ہیں نا، اس کا لطف لیتے ہیں، اور بھائی کسی رونے والے کو دیکھ کے بھی کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے۔ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ کسی اور کو بھی آئے گا، لیکن اگر آپ اس کا مزہ ہی نہیں لے رہے، اس کا لطف ہی نہیں لے رہے، آپ اس پورے ذوق کے ساتھ کام ہی نہیں کر رہے، تو پھر دوسروں کو کیسے مزہ آئے گا۔ حضرت صدیق اکبر درد سے روتے تو وہ قریش سارے اکٹھے ہو کے نا، کفار ابن دغینہ کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ وہ تو ہماری تو ساری عورتیں اور بچے ابو بکر صدیق کے گرد کھڑے رہتے ہیں، وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ مسلمان ہی نہ ہو جائے، کیونکہ پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو منع کریں۔ بعض روایتوں میں تو یوں بھی آیا کہ ان سے کہیں کہ پڑھ لیا کرے قرآن پاک، پر پڑھ کے رویا نہ کرے۔ وہ جو درد ہے نا، وہ جو سوز ہے نا، وہ جو ان کے اندر کی کیفیت ہے نا، وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ابن دغینہ نے آ کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ بھئی یا تو آپ آہستہ پڑھیں، اونچا نہ پڑھیں، یا پھر میں اپنا ذمہ واپس لیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گھر کے اندر تو ہوں اور میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا جی آپ جب پڑھ کے روتے ہیں نا تو مشکل ہوتی ہے، لوگ میرے پاس آ گئے ہیں، پڑھ لیا کریں، پر یہ اونچا پڑھنا اور پڑھ کے رونا۔ حضرت صدیق کہنے لگے تو اپنا ذمہ اپنے پاس رکھ، میں یا رب کے ذمے پہ ہوں یا رب کے رسول کے ذمہ پہ ہوں، میں ان کے ذمہ کرم پہ ہوں تو اپنا ذمہ اپنے، ہمیں اللہ رسول کافی ہے، ہمیں کسی اور کے ذمے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے ذمہ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے درد دل، طبیعت کا ذوق، اور جب یہ درد دل ہوتا ہے نا پھر انسان کہیں نہ کہیں پرہیزگار بھی ہوتا ہے، تقویٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ طرز زندگی کے قائل تھے۔ میرے دور کا مسئلہ ضروریات نہیں ہے، میرے دور کا مسئلہ خواہشات ہے۔ خواہشات ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ اس لیے رات بھر نہیں سوتے کہ میں نیا ڈیزائن دیکھ کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح میرے جانے سے پہلے کوئی اور نہ لے جائے، اور کئی اس لیے رات بھر نہیں سو پاتے کہ صبح اگر بچے فیس کا مطالبہ کریں گے تو میں نے کہاں سے دینی ہے۔ دنیا نے نا غلبہ کر لیا ہے، مال کمانا برا نہیں ہے، جتنا رزق حلال آپ کما سکتے ہیں کمائیں، لیکن اس سے دل لگا لینا، اس کی زیب و زینت میں الجھ جانا، ڈیزائنوں کے چکر میں پڑ جانا، نئی سے نئی برانڈ خریدنے کا موڈ بنا لینا، اپنے مزاج کی سادگی اور اپنے رویے کے حسن کو گوا بیٹھنا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا پانی مانگا، مستدرک میں موجود ہے، تو ان کو پانی بھی دیا گیا اور شہد بھی دیا گیا، تو جیسے حضرت صدیق اکبر کے قریب گیا رونے لگے، اور اس درد سے روئے کہ جو قریب بیٹھے تھے وہ بھی سارے رو پڑے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد نے درد بانٹا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ اس درد سے روئے کہ وہ سب بھی روئے۔ آپ تو تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے، لیکن لوگ روتے ہی رہے، اور جب کچھ سنبھلے تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ امیر المومنین ہے سیدنا صدیق اکبر، فرمانے لگے میں ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو حضور کسی چیز کو کہہ رہے تھے دور ہٹ جا مجھ سے، دور ہٹ جا مجھ سے، دور ہٹ جا۔ میں سمجھ نہ پایا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کس چیز کو دور ہٹا رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے ابو بکر، دنیا بن سنور کر میرے پاس آئی تھی، لیکن میں نے اسے کہا مجھ سے دور ہٹ جا، مجھے تجھے قریب نہیں کرنا۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر، دنیا جاتے ہوئے مجھے کہہ گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے دور ہٹا دیا، پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ بات کہہ کر حضرت صدیق اکبر پھر رو پڑے، اور روتے ہوئے فرمانے لگے دیکھو دنیا ہم سے چمٹ گئی ہے، چھوٹ ہی نہیں رہی۔ یہ ہوا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ احد کا دن تھا تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے۔ کتنا وقت لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ فرماتے ہیں کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اس جنگ میں میں شریک ہو جاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ پھر غور کیجیے گا، انسانی نفسیات کے قریب بات ہے۔ فرماتے ہیں وہ کھجور کھا رہے تھے، کچھ کھا چکے تھے، کچھ ان کے ہاتھ میں تھی۔ آخر کتنا وقت لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس جنگ میں شہید ہو گیا تو کیا ملے گا؟ تو کریم فرمانے لگے جنت ملے گی۔ تو فرماتے جتنی کھجور انہوں نے کھا لی تھی کھا لی، باقی چھوڑ دی، تلوار اٹھائی اور میدان میں نکلے اور شہید ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتے جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی۔ اب نیکی ہاتھ آ رہی ہے، اب اسے کرنے میں دیر، اب جلدی سے نیکی کی جائے، طبیعت اور مزاج پرہیزگاری والا ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے موقع ملا تھا تو میں نے یہ خیر کا کام کر لیا۔ ہمہ وقت مومن سراپا خیر ہوتا ہے، اس کی طبیعت سراپا نیکی ہوتی ہے، وہ ہر وقت نیکی کرنا چاہتا ہے، اس کا ہر وقت یہ مزاج ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں انداز ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ حضور گھر تشریف لے گئے، اور پھر جس تیزی کے ساتھ کریم تشریف لے گئے اسی تیزی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد محبوب واپس بھی تشریف لے آ رہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں سوال تھا کہ کبھی ایسا ہوا نہیں؟ تو حضور فرمانے لگے تم سوچ رہے ہو گئے کہ میں بڑی تیزی سے گھر گیا اور واپس بھی آ گیا یا رسول اللہ؟ بالکل، میں نے کہا کہ سب سے بڑے ماہر محبوب ہیں انسانی نفسیات، یہ ذہنوں پہ سوال اٹھ سکتے ہیں، ان کا پہلے سے محبوب جواب ارشاد فرماتے۔ تو کریم فرمانے لگے کہ تم سوچ رہے تھے کہ میں اتنی تیزی سے گیا اور پھر اتنی تیزی سے واپس کیسے آ گیا یا رسول اللہ؟ یہی سوچ رہے تھے۔ تو حضور فرمانے لگے گھر میں کچھ سونا آیا تھا، میں نے سارا بانٹ دیا، ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا تھا، نماز مکمل کی ہے تو مجھے خیال آیا تو میں جلدی سے گیا ہوں، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا ہوں۔ معنی کیا ہے کہ نیکی کا وقت ہے اور آپ کو یاد آ گیا ہے کہ یہ خیر میرے ذمے ہے، پھر اس کو لیٹ نہیں کرنا، پھر اس پہ لیت العلا نہیں کرنا،
پھر اس نیکی کے کام کو جلدی سے کر گزریں، وقت کا پتہ نہیں ہے، لہذا غلبہ ہو طبیعت پر نیکی کی۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مصلحت اور چیز ہے اور حق کو چھپا لینا یہ اور چیز ہے۔ اپنی زندگی میں مزاج بنائیں سچ بولنے کا۔ ہر وقت حکمت نہیں ہوتی، کئی جگہ پہ ہماری بزدلی بھی ہوتی ہے کہ ہم اتنے جرأت مند نہیں ہوتے کہ ہم حق کہہ سکیں۔ حق کی طبیعت بنائیں۔ جتنے اولیاء تھے، صوفیاء تھے، اللہ کے بندے تھے، میدانوں میں رہے، یہ آج آسانی آئی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ورنہ انہوں نے مقابلہ کیا ہے، مشقت کی ہے، جد و جہد کی ہے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگے ہو، لوگوں نے ان کے لیے ڈھیر ساری رکاوٹیں کھڑی کی، انہوں نے ان ساری آزمائشوں کو عبور کیا ہے، لیکن حق کے رستے سے ہٹے نہیں ہیں۔ آپ حق بات کہیں، سچ بات کہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو کہا ہے، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے جا کے حق بات کہنا تو دور کی بات ہے، ہم تو چار دوستوں کے بیچ بیٹھ کے سچ نہیں بولتے کہ یہ مجھ سے بگڑ جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کا ماحول بنا کے رکھا جائے کہ سارے مجھ سے راضی رہیں، اور بھائی سب کو راضی رکھنا تو ضروری ہے ہی نہیں۔ آپ یہ غور فرمائیے کہ آپ حق پہ ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، آپ اس طرح کی سیاست نہ بنائیں کہ سارے لوگ ہی آپ سے خوش رہیں۔ سب لوگ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی فیصلہ کرایا حجر اسود کے تعلق سے کفار نے آپ سے، وہ سب آپ کی تعریفیں کرتے، آنکھوں پہ بٹھاتے، لیکن جس دن محبوب نے حق بات کہی ہے اسی دن معاذ اللہ انہوں نے جادوگر اور مجنون کہنا شروع کر دیا۔ تو بھئی وہ جو تعریفیں ہو رہی تھیں، وہ جو ساری باتیں ہو رہی تھیں، وہ تو ہو رہی تھیں، لیکن مقصود اپنا آپ منوانا نہیں، حق منوانا مقصود ہے۔ اس لیے محبوب پاک علیہ السلام نے وہ بات کہی جو بظاہر ان کے مفادات پر بڑی ٹھیس بن کے لگی، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس حق کو کہا۔ تو بھئی آپ کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بگڑیں گے، وقتی طور پر ناراض ہوں گے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، حق کے اندر طاقت ہوتی ہے، ضمیر حق کو قبول کرتے ہیں۔ بعض اوقات وقتی طور پر لوگ تکلیف بھی دیتے ہیں، سخت جملے بھی کہتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں جا کے سوچتے ہیں کہ ویسے کہہ تو ٹھیک رہا تھا، ویسے بات تو درست تھی۔ ضمیر قبول کرتا، حق بات کو کہہ دے۔ اور پھر چوتھی اور آخری بات یہ کہ اس رستے میں تکلیف آئے گی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اپنی زندگی میں صبر کی تلقین اور نصیحت کو کبھی نہیں چھوڑیں۔ ہمارے مزاجوں میں وہ صبر نہیں ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے، جلد بازی، بے چینی، اضطراب، جلدی فیصلہ کر لینا، جلدی متاثر ہو جانا، پھر جلدی فیصلہ بدل لینا، پھر جلدی رائے دے دینا، پھر اپنے حساب سے لوگوں کی چیزوں کا تعین کرنا۔ بھائی آپ اتنی جلدی، کسی شخص نے اگر آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں ملایا اور بڑا وہ گرم جوشی سے آپ سے نہیں مل سکا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ تکبری کر رہا ہو، بیمار بھی تو ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے پریشان بھی تو ہو سکتا ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کوئی اس کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ نے اتنی جلدی طے کر لیا، تھوڑا صبر کریں، تھوڑا چیزوں کو دیکھیں، ذرا حوصلہ کریں، تھوڑا ٹھہریں۔ علماء نے لکھا ہے 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں صبر کے تعلق سے۔ احادیث کو، آثار کو، روایات کو جمع کیا جائے تو 500 کے قریب سرکار کے ارشادات بنتے ہیں جن میں حضور نے کسی نہ کسی زاویے سے صبر کی بات کی۔ مولا علی شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری باتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے. لیکن اگر صبر ہی نہ ہو، حوصلہ ہی نہ ہو، اطمینان ہی نہ ہو. ہم نہ حرمین کے سفر پہ تھے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حاضری نصیب کرے، اللہ ہماری کمزوریوں غلطیوں سے درگزر کرے. ایک سفر میں تھے تو ہمارا خیال تھا کہ انتظام بڑا ہی اچھا ہے، لیکن کچھ حجاجے، کچھ زائرین پھر بھی تھوڑے سے مضطرب تھے، پریشان تھے. تو گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بزرگ تھے وہاں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ڈھیر ساری ان کی حاضریاں تھیں. انہیں بڑی خوبصورت بات کی، حالانکہ سادے آدمی تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. کہنے لگے اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے بڑی حاضریاں دی ہے، اور چند سالوں کے بعد دوبارہ آئے، چند سالوں میں ہم نے دیکھا تبدیلیاں ہوتی رہیں، آسانیاں ہوتی رہیں، سفری سہولیات میسرات، بڑا کچھ. لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں نا، بعض لوگ ویسے ویسے بے چین رہتے جا رہے ہیں. بھئی اب تو آسانیاں بڑھ رہی ہیں. دیکھیے نا، لوگ یہاں سے بحری سفر کے ذریعے جاتے تھے اور وہ دنوں میں سفر ہوتا تھا، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لگتا تھا اور مشکل تھی. اور اب آپ دیکھیے کہ وہ استری نہیں ٹوٹتی کپڑوں کی، 4.5 گھنٹے میں آپ آرام سے پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی اضطراب ہی نہ ٹوٹے، پریشانی ہی نہ ٹوٹے، اور آپ کو گھر سے سواری نے بٹھایا ہے، آپ کو کسی اونٹ کا سفر نہیں کرنا، اور یہ سارے سفر ہو چکے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کیے. آپ کو کوئی پیدل سفر نہیں کرنا، آپ کو گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا، آپ کو کوئی ایسی مشقت، اور اس کے باوجود بھی اگر اضطراب ختم نہ ہو، پریشانی ختم نہ ہو، ذہنی الجھاؤ اور تناؤ ختم نہ ہو، تو مانا کیا ہو؟ آپ کو تو یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیے آپ آئے کہاں ہیں. وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کی تھی، زائر کوئے جنا آہستہ چل. یہ ذرا یہ تخیل دیکھیے گا. کہنے لگے وہ دیکھ آیا ہے کہاں، تجھے کبھی پتہ چل جائے نا تو کھڑا کہاں پہ ہے. زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل. حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان. آہستہ چل، غور کر، چیزوں کو سمجھ، اپنی زندگی میں صبر لائیں، حوصلہ لائیں، بردباری لائیں. آپ کے مزاج میں ایسی وفاداری ہو کہ بہت سارے لوگ تو ڈوبتے نظر آئیں، آپ کے صبر میں غرق ہوتے ہوں دشمن. آپ کی طبیعت میں وہ بلا کا حوصلہ ہو، بردبار بنے، حوصلہ مند بنے. محرم شریف ختم ہو گیا، میدان کربلا کے اندر تلوار کا تلوار سے مقابلہ ہی نہیں ہوا. وہاں تو تلواروں کا صبر سے مقابلہ ہوا. لیکن آپ اندازہ کر لیں، تلواریں ہار گئیں اور صبر جیت گیا. اور قرآن مجید نے جو بات ارشاد فرمائی بڑی انوکھی ہے، ان اللہ مع الصابرین. باقی ہر نیکی پر اجر ملتا ہے اور صبر کرنے والے کو رب رحمان ملتا ہے. اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ. بھائی بے حوصلہ نہ ہو. اور آپ ذرا صبر کر کے تو دیکھیں. میں ایک گزارش، ایک بزرگ آئے تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت میں بڑا ہی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہوں، غصہ بھی کرتا ہوں، بچے بات نہیں سنتے، بیٹیاں نہیں سنتی، بہویں نہیں سنتی، توجہ ہی نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ چھوٹا آدمی ہوں، اب یہ کہ آپ کو میں سمجھاؤں گا تو اچھا تو نہیں لگے گا، پر آپ ایک دن ایسا تو کریں کہ وہ جو گھر جا کے آپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں وہ نہ کریں، بلکہ سوائے السلام علیکم کے کوئی کلام ہی نہ کریں، اور سیدھا اپنے کمرے میں چپ کر کے جا کے تو دیکھیں. یہ صبر یہ کریں تو صحیح. تو اگلی صبح مجھے ملے، کہنے لگے وہ تو انقلاب آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے السلام علیکم کہہ کے میں سیدھا کمرے میں چلا گیا ہوں، 20 منٹ خاموش ہو کے بیٹھا ہوں. پہلے ایک بچہ آیا، کہتا ابا جی طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا کوئی پریشانی تو نہیں؟ پھر وہ بہو جس پر مجھے سب سے زیادہ شکوہ تھا وہ آئی، اور اس نے کہا کہ
آپ نے کو اپنی مرضی کی چیز کھانی ہو تو میں بنا دوں۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یہ وہ والا حوصلہ ہے جس سے انسان کو خدائی مدد ملتی ہے۔ آپ تھوڑا صبر تو کریں، بہت زیادہ شدت کے ساتھ بے چینی کا اظہار کرنا یہ تو کئی دفعہ بے آبرو کر دیتا ہے آپ کے۔ آپ اپنے دکھوں کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں تو لوگ بزدل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ طاقتور رہنے کا طریقہ یہ ہے صبر سے رہے، حوصلے سے رہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات اور بھی عرض کروں، جو آزمائش آتی ہے وہ آ کے رہتی ہے۔ آپ کا جتنے مرضی بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ ہو، درجنوں ڈاکٹر آپ کے ارادت مند عقیدت مند ہوں، جو بیماری آئے گی وہ اپنے وقت پہ جائے گی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اس کو مقام تسلیم و رضا پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ اضطراب کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا اور فلاں معاملہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا، بھئی اللہ کی شان ہے، جب کریم چاہے گا اپنے فضل سے چیزوں کو بہتر کر دے گا۔ لیکن اتنا ذہنی الجھاؤ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کی شان جی ہوتی ہے، ان میں بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان میں بہت حوصلہ ہوتا ہے۔ حضرت بس بات سمیٹ رہا ہوں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو جب انہوں نے تبلیغ و ارشاد کا کام شروع کیا نا، لوگوں کو واعظ و نصیحت اور گفتگو اور بیت و ارشاد، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب ہزاروں لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اکیلے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سب نظروں کے معیار پر آپ کو پورا اترنا ہوتا ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو اب وہ حالات اس طرح کے ہوئے کہ جب وہ تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ شروع ہوا تو چونکہ اس رستے میں مشکلات ہوتی، تو وہ طرح طرح کی باتیں سننا اور ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو ایک دن حضرت خواجہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا سفارشی بنایا اور کہا حضرت کی خدمت میں میرا عریضہ پیش کریں۔ اور خط کا مضمون یہ تھا کہ بندہ نواز، میں آپ کی لگائی ہوئی ساری ڈیوٹیاں کرنے پہ کو تیار ہوں، پر یہ جو لوگوں کے بیچ رہ کے تبلیغ کرنا اور نصیحت کرنا، تربیت کرنا، یہ مشکل کام ہے، مجھے وہیں خدمت پہ ہی رکھ لیں۔ میں خانقاہ کے مہمانوں کی نوکری کروں گا، وہی ٹھیک ہے، یہ مشکل کام ہے۔ یہ خط لکھا کہ حضرت مہربانی فرمائیں میں وہ والی ڈیوٹی کروں گا۔ تو کہتے ہیں زندگی بھر حضرت سلطان المشائخ کو اتنا جلال بھی نہیں دیکھا، خط پڑھا تو ناراض ہو گئے، جلال دکھایا۔ فرمایا خسرو سے کہو کہ طریقہ وہی ہے جو رسول پاک کی سیرت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لوگوں کے بیچ رہنا ہے، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا اور ان کو گفتگو سے، اپنی بات سے، اپنے طریقے سے ان کی تربیت کرنی، یہی طریقہ ہے اور یہی چلے گا۔ اور اسے کہو کہ یہی وہ رستہ ہے جس رستے پہ چل کے پتہ چلے گا کہ ہم صبر کتنا کرتے ہیں۔